الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مومن کی آیت نمبر 68 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان الہی کے مظاہر کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یحیی ویمیت فإذا قضى امرا فإنما يقول له کن فیکون۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جبھی وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق دو باتیں یہاں پر بیان فرمائی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی دینا اور موت دینا خدا کا کام ہے۔ زندگی بھی خدا ہی دیتا ہے اور موت بھی خدا ہی دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو زندگی اور موت دینے کے لیے کسی شے کی حاجت نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، واللہ الغنی، اور اللہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ لہذا اس کی شان اور اس کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے کہ اسے ہونا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو بھی امر کن سے پیدا فرمایا۔ ایسا نہیں کہ آسمان و زمین کے لیے اسے بہت ساری چیزوں کو جمع کرنے کی حاجت ہوئی ہو اور پھر اس کے اوپر محنت کی ہو اور پھر ایک عرصہ لگا ہو بنانے کے اندر، ایسا نہیں۔ وہ ان چیزوں سے، ان احتیاجوں سے پاک ہے، اس محتاجی سے پاک ہے۔ اس نے جب فیصلہ فرمایا کہ کائنات کو وجود میں لانا ہے تو اس نے فرمایا ہو جا، وہ کائنات وجود میں آ گئی، اور اس کا تمام معاملات کے اندر یہی طریقہ ہے کہ وہ امر کن سے چیزوں کو وجود بخشتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑنے والوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ یہ آیت مبارکہ میں جو ظاہری اعتبار سے تعجب کے انداز کے اندر ایک بات کو بیان فرمایا گیا وہ یوں ہے کہ ایک بغیر کسی دلیل کے ماننا ہے۔ بغیر دلیل کے مانتے ہوئے تو ایک رکاوٹ آ جاتی ہے ماننے کے اندر کہ جب دلیل ہی نہیں تو کیسے مانے۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات ان کے سامنے موجود ہیں اور اس کے باوجود وہ ان میں جھگڑتے ہیں۔ گویا دلائل موجود ہیں، آیات موجود ہیں، اس کے باوجود ان کی مجادلہ کی، ان کی بحث و مباحثہ کی اور ان کی ضد و عناد کی عادت نہیں جاتی۔ تو یہ معاملہ چونکہ اپنے ذات کے اعتبار سے تعجب انگیز ہے تو لہذا اسے بیان بھی اسی انداز کے اندر فرمایا گیا۔ پھر یہاں پر ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑنا یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا غضب کا باعث ہے کہ اس ایک سورت کے اندر، سورہ مومن کے اندر، یہاں پر چوتھی مرتبہ اس بات کو بیان فرمایا، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ تو اس سے اس معاملے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کی نزاکت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آیات الہیہ میں جھگڑنا یہ بڑی سخت بات ہے۔ آج تو لوگوں نے وتیرہ بنا لیا کہ دنیاوی معمولی سی تعلیم حاصل کر کے یا دنیاوی کوئی ڈگری حاصل کر کے صرف چند ایک عربی کے اصول پڑھ کے لوگ قرآن کے بارے میں بحث کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو
اپنے سمجھے ہوئے معنی کے طور پر بیان کرتے ہیں اور اسے کوئی بڑا امر نہیں سمجھتے کہ تو قرآن تو سب کے لیے ہے، جو چاہے قرآن کو استعمال کرے، خواہ اس میں استعداد ہو یا نہ ہو، یا اس کی استعداد معمولی قسم کی ہو۔ تو یہ معاملہ معمولی نہیں، بڑا سخت ہے کہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ایک صورت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ اس کو بیان کر دیا، اور ہر جگہ پر اسے اسی طرح بیان کیا کہ یہ ایک مذموم عمل ہے، یہ ایک غلط طرز عمل ہے۔ آیات الہیہ میں بحث و مباحثہ کرنا اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، اس کی تفصیل کیا ہے وہ میں نے پہلے بھی ایک سلسلے کے اندر عرض کر دی ہے کہ تحقیق حق کے لیے، باطل کے رد کے لیے آیات الہیہ کو دلائل کے طور پہ بیان کیا جائے، یا آیات کے مفاہیم کو جو ہے وہ مزید سے مزید اجاگر کرنے کے لیے، یا ایک آیت سے بہت سے استدلالات ہوتے ہیں، یا ایک آیت کے متعدد معنی بنتے ہیں اور وہ سب درست ہیں، اس کو بیان کرنا اور اس کے اندر ریسرچ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آیات الہیہ کو معاذ اللہ غلط ثابت کرنے کے لیے، یا مراد الہی کے برخلاف ثابت کرنے کے لیے، یا امت کے سمجھے ہوئے مفہوم کے برخلاف ثابت کرنے کے لیے بحث و مباحثہ، یہ حرام بلکہ کفر تک لے جانے والا اور بعض صورتوں میں بالکل کفر ہی بن جاتا ہے۔ اب آیات الہیہ میں جھگڑنے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں سخت وعید کا بیان ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ آیات مبارکہ سنی، ارشاد ہوتا ہے الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا اسے جھٹلایا، وہ عنقریب جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیروں میں گھسیٹے جائیں گے، کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جو تم شریک بناتے تھے اللہ کے مقابل؟ وہ لوگ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہی نہ تھے، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ یہاں پر بڑے تفصیل کے ساتھ ان کے عذاب کو بیان کر دیا کہ جو لوگ کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور جو اللہ نے رسولوں کو دے کر بھیجا ان کو جھٹلاتے ہیں، یعنی دین اسلام جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دے کے بھیجا، وحی جو اللہ نے اپنے رسولوں کی طرف نازل فرمائی، کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی طرف نازل فرمائی، جو انہیں جھٹلاتے ہیں، فرمایا کہ وہ جلد جان جائیں گے کیا؟ اپنے جھٹلانے کا انجام، اس تکذیب کا، اس جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ کب جانیں گے؟ جب وہ اس انجام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو وہ انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ گردنوں میں طوق اور زنجیروں میں انہیں گھسیٹا جائے گا، کھولتے پانی میں، پھر آگ کے اندر انہیں دہکایا جائے گا۔ یہ مختلف عذاب ہیں کہ گردنوں میں طوق ہیں، زنجیروں کے اندر ڈال کے انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، کھولتے پانی کے اندر، آگ کے اندر انہیں دہکایا جا رہا ہے۔ یہ مختلف، پھر پینے کو جو ہے وہ عذاب، کھانے کے لیے وہ عذاب کی صورت، اور ہر طرف ان کے اوپر، نیچے، دائیں بائیں، ہر طرف عذاب الہی ہوگا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ رکھے۔ بڑا سخت اور بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ تو اب جب یہ لوگ قیامت میں ہوں گے، پھر یہ عذاب دیے جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے جھوٹے خدا کدھر گئے؟ تمہارے لات، منات، حبل، عزا اور یہ تمہارے بت جو رنگ برنگے بنائے ہوئے تھے، یہ کدھر گئے سارے؟ تو بولیں گے کہ ہم سے گم ہو گئے،
اب نہیں نظر آ رہے، اور بلکہ ہم تو پہلے کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے، یہ ویسے ہی جھوٹ بولیں گے ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے، یہ جہنم کے اندر جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ تو کافروں کے معاملات بہت طرح کے ہیں، کبھی کسی جگہ تو اقرار کریں گے، وہ بھی قرآن کے اندر آیتیں ہیں، کسی موقع پہ انکار کر دیں گے، کسی موقع پہ مہلت مانگیں گے، کسی موقع پہ خاموش رہیں گے، کسی موقع پہ بولیں گے، کسی موقع پہ جھگڑیں گے، کسی موقع پہ اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو یہ مختلف قسم کی سزائیں اور مختلف قسم کے مراحل ہیں جن کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ تو اب جب یہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے، تو انہیں پھر کہا جائے گا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے، فخریہ چلتے تھے، فخر کا اظہار کرتے تھے۔ کہا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ اب جب وہ تو اپنا بول دیں گے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر کسی کو پوجا ہی نہیں، تو یہ معاملہ قیامت کا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اب یہ جو تمہیں عذاب ہو رہا ہے اور یہ تمہارے لیے جو عذاب ہے تمہارے سامنے، یہ تمہارا وہ یہ بدلہ ہے اس کا جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے۔ جیسے دہریے اپنی دہریت میں بڑے خوش ہوتے، خدا کا وجود ہی جو نہیں مانتے، جو مذاہب کو اصلاً ہی نہیں مانتے کہ مذہب نام کی چیز ہی غلط ہے، اور یہ دنیا میں کروڑوں سے بھی زیادہ تعداد کے اندر ہے، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہم تو عقل کو مانتے ہیں، ہمارا تو سائنسی طرز عمل ہے۔ حالانکہ سائنسی طرز عمل اور ہوتا ہے، اس کا تعلق تو تحقیق اور اکتشاف کے ساتھ ہے، خدا کے انکار کے ساتھ نہیں۔ جس چیز کے بارے میں سمجھ رہا ہے اس کا انکار کرنا یہ کون سی جاہلانہ سائنس ہے؟ تو یہ اپنا نام بول دیتے ہیں جی ہم سائنسی طرز عمل کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اس کو مانتے ہیں جو مشاہدے میں آئے یا تجربے میں آئے، اس کے علاوہ ہم کسی شے کو نہیں مانتے۔ تو دہری اپنی دہریت میں بڑے خوش ہوتے ہیں، مشرک اپنے شرک میں بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اسلام کے منکر اپنے انکار اسلام پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اسلام پر مختلف قسم کی تہمتیں لگانے والے اپنے اس طرز عمل میں بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اتراتے پھرتے ہماری پاور، ہماری ترقی، ہماری خوشحالی، ہمارا مال، ہماری دولت کی فراوانی، ان چیزوں پہ اتراتے ہیں۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ اب یہ جو سامنے جہنم نظر آ رہی ہے اور اس کے جو عذابات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بدلہ ہے اس کا جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، اور وہ جو تم بڑے اترا کے اکڑ کے چلتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، اور تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا، تکبر کرنے والوں کا۔ تو یہ جو فرح اور مرح یہ دونوں خدا کو ناپسند ہے۔ فرح کیا ہے؟ فرحت، یہ فرحت یہ وہ ہے خوش ہونا۔ خوش ہونا درست بھی ہو سکتا ہے، خوش ہونا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مدار دو چیزوں پہ ہے، کس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں اور کس انداز میں خوش ہو رہے ہیں۔ اچھی چیز پہ خوش ہو رہے ہیں تو اپنے سبب کے اعتبار سے تو درست ہے، اور اچھے انداز میں خوش ہو رہے ہیں تو اپنے طریقے کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ لیکن اگر غلط چیز پہ خوش ہو رہے ہیں تو سبب کے اعتبار سے غلط، اور غلط انداز میں خوش ہو رہے ہیں تو اپنے انداز کے اعتبار سے غلط۔ مثال یوں لے لیں، ایک آدمی کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کی حج کی ٹکٹ نکل آئی، اچھی چیز پہ خوش ہوا، اور اس پہ خوشی بھی یوں مناتا ہے کہ عبادت کے طور پہ عبادت کرتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر، سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ اچھی چیز پہ خوشی ہے، اچھے انداز میں خوشی ہے۔ لیکن ایک آدمی اس پہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے ایک سینما بنانے کے لیے پرمٹ مانگا تھا اور اسے پرمٹ مل گیا، اور اب اس پرمٹ ملنے کی خوشی میں وہ ڈانس پارٹی کا اہتمام کرتا ہے، باطل چیز پر خوشی منا رہا ہے، باطل انداز میں خوشی منا رہا ہے، یہ غلط ہو گیا۔
بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اچھی چیز پہ غلط خوشی منائی جاتی ہے اور غلط چیز پہ اچھی خوشی منائی جاتی ہے، اچھے انداز میں منائی جاتی ہے، اور یہ دونوں ہی غلط۔ عید آتی ہے، اچھی چیز ہے، رمضان کا مہینہ گزرا، عید آئی، لیکن عید منائی ناچ ڈانس بھنگڑے بے حیائی اور بے پردگی کے ذریعے۔ خوشی اچھی چیز پہ ہے، عید پہ انداز غلط ہے، تو یہ بھی غلط، یہ فرح یہ بھی غلط۔ اور غلط چیز پہ اچھی خوشی ہے کہ ملا تو سینما کا پرمٹ، فلم کامیاب ہو گئی، اب خوشی منانے کے لیے لوگوں کو جمع کر لیا، چلو جی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، کسی مدار پہ حاضری دیتے ہیں، میری فلم بہت اچھی نکل آئی۔ تو طریقہ جو ہے اس میں فی نفسی ہی غلطی نہیں ہے، لیکن چونکہ باطل شے پر خوشی منائی جا رہی ہے لہذا وہ بھی غلط ہے، وہ خوشی فی نفسی ہی غلط ہو گئی۔ تو ہمارا جو طرز عمل ہے وہ غور کرنا چاہیے، کیا ہے ہماری عید کی خوشیاں باطل انداز میں ہیں یا اچھے انداز میں ہیں؟ یہ قابل توجہ چیز ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ بدلہ ہے اس کا جو تم اتراتے تھے۔ اترانا کیا ہے؟ فخر کا اظہار کرنا، فخریہ انداز، غرور کا انداز، اکڑ کا انداز، یہ بھی خدا کو ناپسند ہے اور اس کی اکثر صورتیں ناجائز ہی ہیں۔ کسی جگہ وہ ہے کہ جہاں پر ایک اسلام کے اوپر فخر کا اظہار ہے، اسلام پہ فخر ہے کہ الحمدللہ ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہے، جیسے ہم بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے پر فخر ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے پھر یہ مرحن کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، پھر یہ منفی معنی کے اندر ہی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر ہم یوں نہیں بولیں گے کہ ہم مرحن کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تاکید ہے، ارشاد ہوتا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ بات یہ کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک کی آیات میں بہت ساری جگہوں پر مشرکین مکہ کو یہ دھمکایا گیا، ان کو وعید سنائی گئی کہ تم پہ خدا کا عذاب آ سکتا ہے، اگر تم اپنے باطل روش سے بعد نہ آئے تو تم پہ خدا کا عذاب آ سکتا ہے۔ اب ایک عرصہ گزر گیا، عذاب کی صورت کوئی سامنے نہ آئی کہ ان کو ہلاک کر دیا ہو، کوئی آسمان سے عذاب اترا ہو، ایسا کچھ ہوا نہیں۔ اور کفار مطالبہ بھی بار بار کرتے تھے، لے آؤ جی عذاب جو لے کے آنا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لاؤ عذاب جو لے کے آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر فرمایا کہ اے حبیب آپ صبر کیجیے، ان کی باتوں میں ان کے استہزاء کے اوپر آپ بے قرار نہ ہوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، خدا نے وعدہ کیا کہ نہیں مانیں گے تو ان پہ عذاب آئے گا، آپ اب صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب جہاں تک عذاب کا تعلق ہے تو فرمائے دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ان پر عذاب آنا ہے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دنیا میں دکھا دیں، اور یا یہ ہے کہ آپ کو تو ہم اپنی طرف بلا لیں اور آپ کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے کوئی عذاب نہ لے کے آئیں۔ دونوں صورتوں میں جو بھی ہو جائے، ان پہ کچھ عذاب آئے یا آپ کے سامنے ان پر کوئی عذاب نہ آئے، بہر صورت انہیں لوٹ کے تو ہمارے پاس آنا ہے۔ تو وہ جو قیامت کا حساب ہے اور وہ جو جہنم کی وعیدیں ہیں اور سزاؤں کا بیان ہے، وہ تو ان کے سامنے آنا ہی آنا۔ لہٰذا آپ اس بات کے اوپر جو ہے وہ اپنے دل کو بے قرار نہ ہونے دیں کہ ان پہ دنیا کے اندر ہی کیوں عذاب نہیں آتا۔ اور یہ جو تھا کہ کچھ نہ کچھ عذاب ہم اگر آپ کو دکھا دیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا۔ چنانچہ غزوہ بدر یہ خدا کے ان کافروں پر عذاب کی ایک صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوروں کو قوت میں، کثرت میں، ہر اعتبار سے زائد لوگوں کو مسلمانوں کی قلیل تعداد کے ہاتھوں
عذاب سے دوچار کر دیے. تو یہ وہ تھا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وہ جو ہم ان کو وعید سناتے ہیں اس کا تھوڑا حصہ آپ کو دکھا دیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ دکھا دیا. تو غزوہ بدر کی صورت میں شکست و موت کی صورت میں ان پر جو عذاب آیا وہ نبی پاک علیہ السلام کو دکھا دیا. بہت ساروں پر نہیں بھی آیا تو اکثریت تو ویسے مسلمان ہوگی، لیکن جن پر نہیں آیا اور انہوں نے ایمان بھی قبول نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ کی طرف تو لوٹنا ہی، وہاں کا جو حساب کتاب ہے تو وہ تو ہونا ہی ہے. تو لہذا اصل جو صلہ ملنے کا یا سزا ملنے کا مقام ہے وہ آخرت ہے. اب اس کے بعد چونکہ نبی پاک علیہ السلام کو یہاں پر تسلی اور صبر کا فرمایا گیا، تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پچھلے رسولوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. کیا تذکرہ ہوا؟ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کے احوال بیان نہ فرمائے، اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے. پھر جب اللہ کا حکم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور باطل والوں کا وہاں خسارہ ہوگا، باطل والے وہاں نقصان اٹھائیں گے. یہاں پر کئی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. پہلے تو یہ بات جو مطلقاً فرمائی کہ ہم نے کچھ رسولوں کا تو آپ کے سامنے قرآن میں تذکرہ کر دیا، کچھ رسولوں کا آپ کے سامنے ہم نے قرآن کے اندر تذکرہ نہیں کیا. اس سے بیان یہ کرنا مقصود ہے کہ وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا نا کہ آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو یہ جو اجمالی رسولوں کا بیان کیا اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ بھی پیش آئے. ان میں بھی کئی ایسے تھے کہ جن کے سامنے ان کے نہ ماننے والوں پر عذاب آ گیا، اور کئی ایسے تھے جن پر ان کے سامنے عذاب نہیں آیا. تو جیسا پہلے رسولوں کا معاملہ تھا ویسے ہی آپ کا ہے. تو یہ ایک تسلی کی صورت. اب جن رسولوں کی بات کی گئی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں کچھ کو تو ہم نے بیان کیا، کچھ کو بیان نہیں کیا. اس سے کیا مراد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً، جس کو کہتے ہیں نا کہ نام لے کے فلاں نبی فلاں نبی فلاں، فرمایا کہ کچھ کو تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کچھ کو نہیں بھی بیان کیا. تو واقعی قرآن پاک کا معاملہ یہی کہ اس میں بہت سارے رسولوں کا تذکرہ بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان رسولوں کا تذکرہ بھی. لیکن بہت ساروں کا قرآن پاک میں نام نہیں. قرآن پاک میں جن رسولوں کے نام ہیں وہ تو چند ایک 2 درجن کے قریب رسولوں کے نام لے کے قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، رسول نبیوں کے نام لے کے بیان کیا گیا، بقیہ کا نہیں بیان کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کون کون ہیں اور نبی کون کون ہے، ایسا نہیں. یہ تو قرآن کی بات ہے کہ قرآن میں صراحتاً بیان نہیں کیا گیا. بقیہ قرآن کے علوم کے اندر جو ہے جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس کے ذریعے سب کا علم تھا. ایک بات. دوسری بات، آیت میں فرمایا گیا کہ کسی نبی کو نہیں پہنچتا، یعنی کسی نبی کے لیے جائز نہیں، ممکن نہیں کہ بے حکم الہی وہ کوئی نشانی لے آئے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ چاہے اور رسول خود ہی اپنے چاہنے سے کوئی نشانی دکھا دے، کوئی معجزہ دکھا دے. ایسا نہیں. رسول جو معجزہ دکھاتا ہے وہ خدا کی مشیت سے ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے ہمارا. اللہ کی مشیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کی مشیت کے بغیر میں بول نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، میں سن نہیں سکتا، میں آنکھیں نہیں کھول سکتا، میں پلکیں جھپک نہیں سکتا. تو اللہ کی مشیت اور ارادہ تو ان چیزوں کے اندر موجود. یہی معاملہ نبیوں کے معجزات کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کی مشیت نہ ہو اور نبی معجزہ دکھا دے. نبیوں کی مشیت مخلوق کی مشیت خدا کی مشیت کے تابع ہے.
تو نبی جو معجزہ دکھاتا ہے وہ خدا کے ہی مشیت سے صادر ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول کو، نبی کو معجزے پر قدرت نہیں، یہ اور بات ہے اور پہلی بات اور تھی۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم ہاتھ ہلائیں، یہ ہم نے ہاتھ ہلا لی، ہمیں مشیت اس کی حاصل، خدا کی مشیت کے بغیر ہم ہاتھ نہیں ہلا سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ ہلانے کی قدرت بھی نہیں، خدا کی مشیت سے ہمیں قدرت ہے تبھی تو ہلا رہے ہیں، اپنی سوچتے ہیں، مرضی کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور ہاتھ ہلا لیتے ہیں۔ ہاں مشیت الہی نہ ہو اور ہم چاہیں اور ہاتھ ہل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ نبی کو اصلاً ہی کوئی اختیار نہیں دیا گیا معجزے کا، انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنا دست مبارک نکالتے تھے اور وہ روشن ہو جاتا تھا تو یہ کرتے تو اپنے اختیار سے ہی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردے کو زندہ کرتے تھے، بیمار کو شفا یاب کرتے تھے، تو یہ جو اعمال ہیں یہ کرتے تو اپنے اختیار سے تھے۔ ہاں اس کے پیچھے حقیقی مشیت اللہ تعالیٰ کی، تو حقیقی مشیت تو ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام لعاب دہن سے بیماری درست فرما دیتے تھے، آپ نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو جوڑ دیا، آپ نے آشو والی آنکھ کو درست کر دیا، کرتے تو اپنے اختیار سے تھے۔ ہاں اس کے پیچھے اصل قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو مجبور محض اللہ کے نبی ولی نہیں ہوتے، ان کا بھی اختیار موجود، لیکن ان کے اختیار پر خدا کا اختیار، مشیت الہی پہلے اور بندے کی مشیت اس کے بعد میں ہے۔ تو مشیت کا مشیت کے تابع ہونا، یعنی بندے کی مشیت کا خدا کی مشیت کے تابع ہونا اور ہے، اور بندے کا مجبور محض ہونا یہ اور ہے۔ مجبور محض اللہ کے نبی ولی نہیں ہوتے، ہاں ان کی مشیت خدا کی مشیت کے تابع ضرور ہوتی، اور وہ ہے بات جو یہاں پر بیان کی گئی کہ رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اذن الہی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ اب یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ بات اس لیے کی گئی کہ کفار مطالبہ کرتے تھے ہمیں ایسی کوئی نشانی دکھائیں، چنانچہ نبی پاک علیہ السلام سے کفار نے جو مطالبات کیے اس میں یہ بھی تھا کہ صفا مروہ سونے کا بنا دے، اور یہ جو صحرائے عرب ہے، مکے کے ارد گرد صحرا، چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہیں، یہاں پر سبزہ اگائے، باغ ہوں، آپ کے لیے بڑے بڑے باغات ہو جائیں، یا کوئی ایسی سیڑھی ہو، آسمان کا دروازہ کھلے، ایک سیڑھی نیچے اترے، اس پہ ایک فرشتہ ہو، وہ فرشتہ ایک کتاب لے کے آئے اور سب کے سامنے آپ کو دے دے۔ یہ کفار کے مطالبات تھے، یہ قرآن پاک کے اندر بھی مذکور ہیں۔ تو کفار کے یہ مطالبات تھے، تو اس پہ یہ فرمایا گیا کہ رسول اپنی مرضی سے یہ چیزیں نہیں دکھا سکتا، خدا کے اذن کے بغیر نہیں دکھا سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا کے اذن سے دکھا سکتا ہے، خدا کی مرضی کے بغیر نہیں دکھا سکتا، تو خدا کی مرضی سے دکھا سکتا ہے، یہ تو بڑی واضح سی بات ہے۔ لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ جو کفار مطالبہ کر رہے ہیں، اس مطالبے کو پورا کرنے کی صورت میں جو انہوں نے مطالبہ کیا معجزات دیکھنے کا، نشانیاں دیکھنے کا، اس کو پورا کرنے کی صورت میں ان کافروں کا نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے مطالبے پر وہی نشانی دکھا دے، مطلوبہ نشانی، اور لوگ پھر بھی نہ مانے، تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ایک اتنا بڑا معاملہ ان کی مطالبے پر ظاہر کر دیا گیا، اب بھی نہ مانے تو پھر ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، جب اللہ کا حکم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ اور ایک اور دوسری جگہ پر اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ کے اندر فرمایا گیا کہ جب ان کی مطلوبہ نشانی جو ہے وہ ظاہر کر دی جائے اور پھر بھی نہ مانے تو پھر ہلاک کر دیے جاتے، پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی مہلت ہے، اگر ان کے مطالبات پر، ان کی مطلوبہ نشانیاں، ان کے اجتماعی مطالبات پر ان کی مطلوبہ نشانیاں نہیں دکھائی جاتی، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے کہ ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، تو یہ کیوں اپنی مہلت کو خود ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا پھر یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی ہم تو بہت ساری احادیث میں پڑھتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی مطالبہ کیا، نبی پاک علیہ السلام نے دکھا دیا، کسی نے کوئی مطالبہ کیا،
نبی پاک علیہ السلام نے دکھا دیا اور انہوں نے نہیں بھی مانا تو ان پہ عذاب نہیں آیا؟ تو یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ مطالبہ ماننے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لائیں تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مطالبہ انفرادی بھی ہوتا ہے، اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ یہاں جو بات ہے وہ اجتماعی مطالبے کی، کہ جب قوم بحیثیت مجموعی مطالبہ کرے یا ان کی ایک معتد بہا نمائندہ جماعت مطالبہ کرے اور وہ مطالبہ پورا کر دیا جائے اور پھر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ لہذا انفرادی طور پہ ابو جہل نے بہت ساری جو ہے وہ مطالبات کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کی، لیکن پورا ہونے کے فوراً بعد اس پہ عذاب نہیں آ گیا۔ تو یہ ایک دوسرا معاملہ ہے کہ انفرادی مطالبہ ہے یا اجتماعی مطالبہ ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھنے کا جو میں نے عرض کیا، یہ بہت سارے سوالوں کے جواب میں کام آنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی نعمتوں پر دلالت کرنے والی اشیاء کا بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سفری اور خورد و نوش کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہاں ان کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے بنائے۔ کسی پر سواری کرتے ہیں، جیسے اونٹ پہ بھی ہم سواری کرتے ہیں، گھوڑے پر بھی سواری کرتے ہیں، خچر پہ بھی سواری ہوتی ہے، گدھے پر بھی سواری ہوتی ہے۔ کسی کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ کا ہے گوشت کھاتے ہیں، خچر وغیرہ کا گوشت کھانا جو ہے وہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں۔ پھر اس میں فرمایا کہ اس میں دیگر بھی فوائد ہیں، جیسے یہ جو جانور ہیں ان کے بالوں کے علیحدہ فوائد ہیں، ان کی کھال کے علیحدہ ہیں، ان کی ہڈیوں کے علیحدہ ہیں، ان کے گوشت کے علیحدہ ہیں، پھر ان سے دیگر جو فوائد حاصل کیے جاتے ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو سواری کے لیے تمہیں جانور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، تو یہ اس لیے کہ ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر تم اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو، یعنی جہاں تمہارا جانے کا دل کرتا ہے تو ان پہ سوار ہو کے تم چلے جاتے ہو۔ تو پچھلے زمانے میں سفر ایسے ہی ہوتے تھے۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز کا تذکرہ کیوں نہیں کر دیا، ریل گاڑی کا تذکرہ کیوں نہیں کر دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اس زمانے کے اندر اگر ہوائی جہاز کا بیان کر دیا جاتا تو سمجھتا کون؟ یہ تو ابھی بننا ہے، اس سے پہلے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہوا میں اڑتی پھرے گی، یا اتنے سارے مکانات اکٹھے جوڑ کر ایک لائن کے اوپر چڑھا کے چلا دیے جائیں گے۔ تو یہ تو بننے سے پہلے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو اگر اس زمانے میں یہ بیان کر دیا جاتا تو کہاں سے سمجھ آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں نازل فرمائیں کہ جن کے سامنے بیان ہوا وہ سمجھے تو صحیح، نہ یہ کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے۔ متشابہات کا معاملہ جدا ہے، لیکن جو محکمات ہیں اگر ان کا بھی یہی معاملہ ہو جائے کہ ان کی بھی مراد سمجھ نہ آئے اور وہ بولے پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ خود جو ہے یہ حکمت کے خلاف ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے جو سواریاں ہیں ان کا بیان فرما دیا۔ تو فرمایا کہ تم ان سواریوں کی پیٹھوں پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اس سے تم دور دراز کے سفر کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو نشانیوں کے منکرین ہیں ان سے استفسار فرماتا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ یعنی کفار خاص مطالبہ کرتے تھے ایسی نشانی، صفا مروا سونے کا بنا دے، کھیتی باڑی ہو جائے مکے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی دوسری نشانیاں دکھاتا ہے، جو تم مانگتے ہو وہ نہیں، لیکن ایسا نہیں کہ خدا نے نشانی کوئی نہیں دکھائی، ساری کائنات خدا کی نشانی۔ دعوت تمہیں توحید کی ہے، دعوت تو خدا کو ماننے کی ہے۔ جس خدا کے ماننے کی دعوت ہے اس کی نشانیاں تو انفس و آفاق کے اندر ہے، اس کی نشانیاں تو کائنات کے ذرے ذرے میں ہیں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں ہیں، جانوروں میں، انسانوں میں ہیں، شرق و غرب میں ہیں۔
تو اس کی نشانیاں تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اتنی دکھاتا ہے کہ تم گن نہیں سکتے، تو تم اللہ کی کن آیتوں کا، کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تو یہ سمجھانے کا ایک بڑا شاندار انداز ہے کہ تمہاری مطلوبہ نشانیاں تو تمہارے فائدے کے لیے تمہیں نہیں دکھائی جا رہی، لیکن اس سے ہٹ کر ذرا کائنات پہ نظر ڈالو، جو اہل عقل ہیں، اہل فہم ہیں، وہ جب کائنات پہ نگاہ ڈالتے ہیں اور کائنات کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں، تو جو جتنا کائنات کا علم، جس کا جتنا کائنات کا علم بڑھتا جاتا ہے، خدا کی قدرتیں اور زیادہ سامنے آتی جاتی ہیں۔ پہلے تھا کہ آسمان نظر آ رہا ہے، اب اس سے آگے جب گلیکسیز اور کہکشاؤں کے اندر ستاروں اور پھر کائنات کی مسلسل بڑھتی ہوئی پھیلتی ہوئی وسعت سامنے آئی، تو پتا چلا کہ یہ تو کائنات ہی کچھ اور چیز ہے، اور یہ جتنی بڑی ہے اس کو بنانے والے کی قدرت اس سے بھی بڑی ہے۔ تو وہ ہے وَيُرِيكُمْ آیاتی، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اس کی اللہ کی کن آیتوں کا، کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ یہ تو تھا دلائل کے ساتھ سمجھانا۔ اب اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں کا انجام بیان کر کے سمجھایا گیا، یعنی دلائل سے بھی، جسے ڈرانا کہیں، اس سے بھی انذار کے ذریعے بھی سمجھایا گیا اور عبرت کے ذریعے بھی سمجھایا گیا۔ ارشاد ہوا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ تھے، وہ پہلے والے جن پہ عذاب آیا وہ ان سے زیادہ تھے، اور ان کی قوت اور زمین میں نشانیاں بھی ان سے زیادہ تھی۔ تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ طاقت، قوت، مال، کیا کام آیا؟ اب فرمایا تو جب ان کے پاس، یعنی سابقہ قوموں کے پاس، تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہی کافروں پر الٹ پڑا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان کے منکر ہوئے، جو ہم خدا کا شریک کرتے تھے اس کے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا، نفع نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور ہاں، اور وہیں کافر گھاٹے میں رہے۔ کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ پہلے لوگ طاقت میں، قوت میں، مال و دولت میں، زمین کے اندر اونچے اونچے محلات چھوڑنے کے اندر ان سے زیادہ تھے، لیکن جب ان کے رسول آئے تو رسولوں کی بات نہیں مانی، وہ جو اپنے پاس ان کا علم تھا دیوی دیوتاؤں کے بارے میں اس کو مانا۔ انہوں نے رسولوں کے علم کو نہیں لیا، اپنے دنیاوی علم پہ نازاں تھے، وہ بڑی ترقی کر لی سائنس نے، بڑی ترقی کر لی علم نجوم نے، بڑی ترقی کر لی ستاروں کے علم نے، اپنے علم پہ نازاں و فرحاں رہے، تو جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہ ان پہ الٹ پڑا۔ پھر جب عذاب آیا تو اب کہنے لگے ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم شرک سے بیزار ہیں، انکار کرتے ہیں، عذاب دیکھ کر ماننے لگے۔ لیکن فرمایا کہ خدا کا دستور یہ ہے کہ جب عذاب نازل ہو جاتا ہے تو پھر کسی کا ایمان لانا، کسی کا خدا کو ماننا نفع نہیں دیتا۔ ایمان لانے کا وقت پہلے، توبہ کا وقت عذاب دیکھنے سے پہلے، جب عذاب آ گیا تو اب پھر کسی کا ایمان لانا اسے نفع نہیں دیتا۔ یہ خدا کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور وہ جو کافر تھے وہ گھاٹے میں رہے۔ تو اے اب کے زمانے کے قرآن کو، رسول کو نہ ماننے والوں، تم اپنی حالت پہ غور کرو، ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب آئے اور پھر تم دوڑو جی اب ہم مانتے ہیں، پھر یہ ماننا نفع نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عذاب سے امن میں رکھے، دنیا و آخرت کے اندر ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور ہر قسم کے برے وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔